کوئی شخص احرام والا کپڑا رکھ لے، کفن کے کام ہے، کوئی رکھ لے۔ میں نے مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھی، لیکن ایک رہ گئی، پھر 40 تو نہ ہوئی نا، پڑھی کیا؟ وہ 40 والی فضیلت تو نہیں ملے گی، اسے ثواب تو ملے گا۔ وہ فضیلت جو ہے براءۃ من النفاق والنفاق، وہ تو 40 کے ساتھ ہے، چاہے ایک بھی رہ جائے تو 40 تو نہیں ہوئی۔ حرم کے حدود میں جہاں بھی نماز پڑھے 1 کا لاکھ ملتا ہے، لیکن حرم کا کیا مقابلہ ہے؟ اتنی بڑی جماعت جہاں لاکھوں بندے کھڑے ہوں کعبے کے سامنے، اس کے مقابلے پر آپ ہوٹل میں نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ قرآن مجید کھولنے سے پہلے ہمارے لوگ جو ہیں چومتے ہیں، بالکل بدعت ہے۔ قرآن کا پڑھنا سنت ہے، عمل کرنا واجب ہے، سننا واجب ہے، چومنا تو واجب نہیں، نہ واجب ہے نہ سنت ہے۔ انہوں نے کہا کہ غلاف قرآن دھو کر اس کا پانی نالی وغیرہ میں بہا سکتے ہیں۔ دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جس طرح قرآن کا ایک ادب احترام ہے، اسی طرح انسان بھی بڑا مکرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو محترم رکھا، اسی لیے انسان کا گوشت کھانا منع ہے اور انسان کو قتل کرنا منع ہے، اور بھی دیگر امور کو حرام قرار دیا گیا۔ تو اگر صرف کسی چیز کے احترام کی وجہ سے اس سے لگے ہوئے کپڑے کے پانی کا بھی احترام آپ کریں گے تو پھر اب غسل بھی بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے جو کپڑے دھوتے ہیں اس کا پانی کہاں جائے گا کہ بھئی انسان، حضرت انسان بہت محترم ہے۔ تو اس قسم کی چیزوں کو جن کو شریعت نے مطلب کوئی باقاعدہ ادب قرار نہیں دیا ہے، ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ ادب ہیں، اگر ہم اس کو اختیار کریں اور زندگی حرج میں مبتلا ہونے لگے تو پھر ایسے ادب کو اختیار کرنے سے خود شریعت روکتی ہے۔ حرج میں مبتلا ہونا مناسب نہیں، پھر یہ قرآن ہی نہیں اور بہت ساری چیزوں کا آپ دیکھتے جائیں گے، جتنی گھر میں محترم اشیاء ہیں، جیسے جائے نماز کے بارے میں بھی لوگ کویسچن کرتے ہیں، جی ہم اس پہ نماز پڑھتے ہیں، اب اس کا پانی پھینک دیں کہ نہیں پھینک دیں، تو اچھا اس کو نئی نالی میں بہائیں گے، کہاں ڈالیں گے آپ؟ پورا اگر ٹب میں آپ نے اس کو دھویا، پورا ٹب بھر گیا، اب اس کو کیاریوں میں ڈالیں گے، کہاں جائیں گے؟ اگر کیاریاں نہیں ہیں کسی کی پھر کیا کریں گے؟ تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ بہا سکتے ہیں نالی میں۔ ہاں اگر فرض کر لیں کہ آپ کا بڑا گارڈن ہے اور آپ پانی اس میں کیاریوں میں ڈال سکتے ہیں تو ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ پھر بہانے میں بہرحال کوئی بے ادبی کا پہلو ایسا نہیں ہے کہ آخرت میں آپ قابل گرفت ہو جائیں۔ بچی کو جب ہم رخصت کرتے ہیں، شادی کے ہوتی ہے، بچی کی رخصت ہو رہی ہے، تو قرآن کے سائے میں اس کو لے کے جاتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ کوئی سنت کے مطابق طریقہ نہیں ہے، نہ اس کی کوئی فضیلت قرآن یا حدیث میں آئی ہے کہ اس طرح کریں گے تو بچی بہت اچھے انداز سے رہے گی۔ تقریباً شادیوں کے اندر قرآن کے سائے میں رخصت کرتے ہیں، لیکن انجام دیکھ لیں کیا ہو رہے ہیں شادیوں کے۔ تو یہ اصل میں صرف رخصت کرنا ایک رسم ہم نے قائم کر لی ہے، جس کو میں ناجائز تو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کوئی مطلب سنت نہیں ہے، اس کو کوئی دین کا لازم جز نہ سمجھیں، نہ یہ سوچیں کہ قرآن کے سائے میں لے کے جائیں گے تو پھر بہت ہی زیادہ بہتر مستقبل ہوگا، اور نہیں ہوا تو آپ نے کہا جی کیا فائدہ ہوا قرآن کے سائے میں لے جانے کا، معاذ اللہ الٹا قرآن کے اوپر الزام تراشی کرنا شروع کر دی۔ یہ سب غلط چیزیں ہیں، لہٰذا اگر کوئی رخصت کرنا چاہتا ہے منع بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ یہ کوئی سنت ہے، نہ کوئی یہ مطلب یہ کہ لازم اور ضروری ہے، نہ اس کے لازمی طور پہ یہ اثرات ہوں گے کہ آئندہ زندگی بہت بہتر گزرے۔ اس کے لیے تعلیم شرع درکار ہے، بچیوں کی اچھی تربیت درکار ہے۔ قرآن کے سائے میں رخصت کر رہے ہیں اور ماں کان میں کہہ رہی ہے کہ بیٹا دیکھنا ساس کو ذرا سنبھال کے رکھنا اور نندوں کو کبھی غالب نہ آنے دینا، آخری تلقینات یہ ہو رہی ہیں بیٹی کو، اور شوہر کے سرا دب کر نہ رہنا، ایک دفعہ دب گئی تو ہمیشہ غالب رہے گا، جا کے اپنا جوبن دکھانا، اپنی ماں کو دیکھ، تیرے باپ کو اور تیری دادی کو اور تیری پھپھیوں کو کیسا قابو میں کر کے رکھا ہے۔ بیٹی کہتی ہے امی بے فکر رہیں، آپ کی سنت پہ بہترین طریقے سے عمل پیرا ہوں گی، پہلے دن ہی جوڈو کراٹے شروع ہو جاتے ہیں گھر میں جا کے۔ تو یہ مطلب یہ کہ تربیت ہم کریں نہیں، دین ہم سکھائیں نہیں، اور رسمی طور پہ دکھائیں جی قرآن کے سائے میں بچی رخصت ہو رہی ہے، ان چیزوں پہ بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو رخصت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس پر اکتفا کرنا اور یہ سمجھنا کہ ہماری تمام تر کوتاہیاں، تمام تر تربیتوں میں کمی، تمام تر جو اخلاقی کمزوریاں ہماری بچی میں ہیں وہ اس سائے میں رخصت کرنے کی وجہ سے فنا ہو جائیں گی، ایسا ہوتا نہیں ہے۔